اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بریلی شریف میں بیٹھ کر کے پوری زندگی خدمت کرتے رہے، میرے نبی کی عظمت بیان کرتے رہے، لیکن آج آپ جائیں، افریقہ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، عرب میں جائیں، جہاں پر بھی جائیں، جگہ جگہ سے تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس اعلیٰ حضرت نے رسول کی خدمت کی تھی، لیکن چپا چپا آج ان پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اسی لیے اس نبی کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ حضور کی جو بات کرتا ہے مولا کریم اس کے کلام کو بھی زندہ رکھتا ہے، اس کے نام کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ آج سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور میرے عزیزو یہ سنیوں کا ماحول ہے۔ آپ حضرات بھی اس مشن کو لے کر کے چلیں کہ اپنے بچوں میں یہ بات منتقل ہوتی جائے، ٹرانسفر ہوتی جائے۔ کل کو تمہارے بچے گوگل سے اور فیس بک سے، انسٹا سے اسلام حاصل کر رہے ہوں گے، اور ان کو یہ لگتا ہوگا کہ سارا دین جو ہے گوگل سے آیا ہوگا۔ میرے عزیزو یہ سوشل میڈیا اور پھر انٹرنیٹ کے زمانے میں کہیں ان کو یہ لگنے نہ لگ جائے کہ دین ایسے ہی اسی راستے سے آیا، ہرگز نہیں۔ ان بچوں کے دماغ میں، دل میں یہ چیز ٹرانسفر کرتے جاؤ، ہمارا دین جو آیا ہے وہ غوث پاک سے آیا ہے، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ غریب نواز سے آیا ہے، ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملا ہوا ہے، خواجہ دانا سے آپ کو دین ملا ہوا ہے۔ ان اولیاء کاملین سے چل کر کے جو دین آیا ہے وہ صاف ستھرا ہے، ورنہ جو گوگل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آج جیسے پروفیسر سے، کسی انجینئر سے، کسی پلمبر سے دین حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک بڑی کھیپ گھوم رہی ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے ریفرنس نمبر دیتا ہے، حدیث نمبر دیتا ہے، یہ گوگل والا جو انجینئر ہے اسی سے دین پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی لے کر کے جائیں گے جیسے گوگل میپ والی انٹی گھما دیتی ہے۔ گوگل میپ سے جاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر بار وہ صحیح راستہ دکھائے۔ گوگل میپ کبھی کبھار ایسی گلیوں میں لے جاتا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ ہی نہیں ملتا، کئی جگہ پر یہ بھٹکا دیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اس دین کی طرف نہ جاؤ۔ میرے عزیزو، دین کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم اولیاء کاملین کی بارگاہ میں وقتاً فوقتاً یہ خراج عقیدت پیش کرتے رہتے ہیں، عرس مناتے رہتے ہیں، جلسے کرتے ہیں۔ ایک ہی مقصد ہے، ہمارے بچوں کو یہ ہمیشہ یاد رہے کہ دین ہمارا ان بزرگوں سے ملا، اور ان بزرگوں سے جو دین چھن کر کے آیا ہے وہ پاکیزہ دین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوا، صحابہ سے تابعین میں آیا، تابعین سے ائمہ مجتہدین میں آیا، ان سے اولیاء کاملین میں، پھر علماء صالحین میں، اور پھر ہمارے محلوں تک دین آیا ہے۔ اسی دین کو فالو کرتے ہوئے جاؤ، انشاءاللہ قدم راستے پر رہیں گے، قدم تمہارے صراط مستقیم پر رہیں گے۔ سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آپ حضرات کرامات بہت سنتے آئے ہیں، لیکن ان کا جو مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، وہ آج علماء کو بھی اور ہم سب کو بھی یاد کرنا ہی نہیں بلکہ گٹھی میں پلا دینا ضروری ہے۔ غوث پاک کا ایک مسلک یہ ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بغداد آئے تھے جب بغداد میں حق بولنا بہت بڑا جرم تھا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کا نام لینے پر وقت کے شیعہ خلفاء کوڑے مارتے تھے، کوڑے لگاتے تھے۔ اس زمانے میں غوث پاک منبر پر کھڑے ہو کر حق بات کا اعلان کر رہے تھے۔ اور یاد رکھو میرے عزیزو، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں، دین اسلام سے روگردانی کرنے والا یا مصلحت کے پردے میں چھپ جانے والا مومن کامل نہیں ہے، بلکہ دین کی حقانیت کو آخری سانس تک لوگوں تک پہنچاتا رہے۔ یہ حسینی کردار ہے، یہ حسینی کردار ہے۔ آج کے دور میں یہ بات بہت سختی کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ یہاں تمہاری گردنوں پر لوگ چڑھ کر کے کھڑے ہیں آج کہ حق بولو گے تمہاری زبان کھینچ لیں گے، تمہارے اوپر نہ جانے کتنی پابندیاں آئیں گی۔ ابھی سید صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، مولانا صاحب، کہ بار بار دباؤ ڈالا جاتا ہے بیانات کے متعلق۔ میرے عزیزو، یہ چیزیں تو ہم زندگی میں روز دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انگریزوں کی ایک بات معلوم تھی 200 سال پہلے۔ انہوں نے یہاں پر جو حکومت قائم کی تھی، ایک انگریز نے لکھا ہے
کہ ہمارے آقا یہ کہتے تھے ہماری توپوں میں اتنا دم نہیں جتنا یہ علماء کی زبان میں دم ہے. علماء ربانیین کی زبان سے جو حق بات نکلتی ہے وہ انگریز کہتے تھے ہمارے توپوں میں بھی وہ دم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ توپ نکل کر کے کسی کو اڑا سکتی ہے یا برباد کر سکتی ہے، لیکن علماء صالحین کی زبان کھلتی ہے تو روحوں کو زندہ کر دیتی ہے، مرجھائے ہوئے دلوں کو تازگی بخشتی ہے. اسی لیے ہر زمانے میں علماء آزمائش کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہمیں ہماری تاریخ یاد ہونی چاہیے. جس عظیم محدث جلیل امام احمد بن حنبل کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی میرے مصطفیٰ کی، اس عظیم امام کو جب کھلے بازار میں کوڑے مارے جاتے تھے، 1 2 نہیں 300 کوڑے مارے گئے. امام احمد بن حنبل کو اور امام اعظم ابو حنیفہ، کروڑوں مسلمان جن کی آج اقتدا کرتے ہیں، جیل میں رکھا گیا تھا. اہل بیت اطہار میں سے 1 2 نہیں، کئی امام ایسے ہیں. امام موسیٰ کاظم کئی سالوں تک جیل میں رہے، جیل میں زہر بھی دیا گیا، جنازہ جیل سے نکلا ہے. یہ علماء صالحین جیلوں میں گئے، پھانسیوں کے پھندے پر چڑھ گئے. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے لوگوں کے لیے دین کا کام کیا صرف حلوہ پراٹھا کھانا ہے، دعوتیں کھانا ہے؟ علماء صالحین اس بات کو یاد رکھیں، اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے اس کو ہر زمانے میں بیان کرنا ہوگا. امن کا دور ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مصائب کے زمانے میں بھی حسینی کردار ادا کرنا ہوگا. اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہیں. ہم کسی کو چھیڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی کو اکسانے کی بات نہیں کر رہے، کسی کو گالی گلوچ کرنے کی بات نہیں کر رہے. بات صرف اتنا کرنا چاہتے ہیں نوجوانوں، جب مجھے یقین ہے کہ میرا دین سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، میرا خدا سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، تو پھر میں سر چھپا کر کے کیوں جیوں، سر اٹھا کر جیوں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بلبلانے والے دین کی خدمت میں آئے نہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جس کو خوف لگتا ہے، خطرہ محسوس ہوتا ہے، وہ بزدل آدمی دین کی خدمت میں نہ آئے، ورنہ اس مشن کو خراب کر دے گا، اس مشن کو خراب کر دے گا. ہاں، اگر اپنی گردن، اپنا سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اگر اس راستے میں شہادت ہو تو اللہ جنت عطا کرتا ہے، تو اسے پیچھے قدم ہٹانے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھتے چلے جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک جذبہ میں آپ کو بتاؤں. جنگ حنین کے موقع پر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں، اس لیے کہ آج کے دور میں جو لوگوں کو جگر چاہیے وہ جذبے کو میں بیدار کرنا، میرا مقصد صرف اتنا ہے. کچھ لوگوں کے دلوں پر یہ زنگ لگا ہوا ہے حالات کو دیکھ دیکھ کر کے. میرے عزیزو، یہ حالات نئے نہیں ہیں ہمارے، یہ مکہ کے دور سے چلے ہوئے حالات ہیں. ارے تم تو وہ حسینی کردار والے سنی مسلمانوں، تمہیں خوف و خطر کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں چاقو چھری تلوار سے کون بھلا ڈرا سکتا ہے؟ جو قوم ہر سال محرم میں کربلا کی داستان سنتی چلی آ رہی ہے، حسین اعظم کی شہادت کو سنتی ہے، تو وہ ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، تعزیہ اٹھا کر کے ڈبانے کے لیے نہیں ہے. ہم حسین اعظم کے کردار کو جوانوں کو، بوڑھوں کو اس لیے سناتے ہیں، 80 سال کا بوڑھا بھی کربلا سنے تو 25 سال کا جوان بن جائے. اس کے اندر جذبہ ہے. جنگ حنین کے موقع پر قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے کئی موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے، خاص طور پر حنین کے موقع پر. حنین، جنگ حنین میں حالات ایسے تھے، صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑی تعداد تھی. تو رب فرماتا اذ اعجبتکم کثرتکم، پہلے صحابہ کو یہ لگا بہت بڑی تعداد ہے، سب فتح کر لیں گے، لیکن حالت کیا ہو گئی؟ بدل گئے. فلم تغنی عنکم شیئا، رب فرماتا ہے تمہاری بڑی تعداد سے کچھ ہو تو نہیں سکا وہاں پر. وضاقت علیکم الارض، زمین تم پر تنگ کر دی گئی. وہ جنگ میں حالات ایسے ہو گئے کہ زمین تنگ ہو گئی، کفار و مشرکین بہت غالب آنے لگ گئے.
پھر صحابہ اکرام کے پیر زمین سے اکھڑ گئے، اتنی تکلیفیں، اتنی مشقتیں. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے سب ادھر ادھر منتشر ہو گئے. وہ حالت اتنی سخت تھی جنگ حنین میں، کوئی ادھر منتشر کوئی ادھر منتشر، صفیں درہم برہم ہو گئی. اس وقت جو حدیث پاک میں ملتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اس بھرے میدان میں میں دیکھا ایک شخصیت سینہ سپر ہو کر آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حضرت صدیق فرماتے ہیں ایسی شجاعت تو دیکھا نہیں، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پلس میں آپ کو بتا دوں، یہ کہتے ہوئے نہیں کہ لوگ ان میں سے بہت سارے نئے سپاہی تھے، نئے فوجی تھے، ہو سکتا ہے وہ نبی کو نہیں پہچانتے ہو، چھپ چھپا کر کے کوئی لیڈر ادھر ادھر جاتا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے جا رہے ہیں تو یہ کہہ کر کے نہیں کہ میں بھی مسلمانوں کا ایک سپاہی ہوں، بلکہ کھلے عام اعلان کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کے بیٹے کا بیٹا ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں. یہ نبی پاک کا فرمان اس میدان میں جہاں تلواریں سوتے ہوئے لوگ کھڑے ہیں اور سامنے بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں جتنے قدم ڈگمگائے تھے اچانک جان میں جان آئی، ایسے سب کے سب متحد ہوئے کہ اچانک ہم نے دیکھا سب کے ہاتھ بجلیوں کی طرح کوندنے لگ گئے. جو منتشر ہوا تھا میدان، پل بھر میں میرے مصطفیٰ کی شجاعت کے بعد پورا کا پورا غلبہ اسلام کو نصیب ہوتا ہے.